اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام کے ساتھ ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلا پروگرام آپ کی نظر کرتے ہیں، ماحول اور ہماری ذمہ داری۔ یہ پروگرام اردو زبان میں ہے اور یہ ہمارے پشاور سینٹر کی پیشکش ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے قدرتی ماحول کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا قدرتی ماحول کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ اداروں کا کیا رول ہے۔ تو جس وقت ہم ماحول کی بات کرتے ہیں تو اس سے قدرتی آب و ہوا، زمین اور پانی، یہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں اور ان تین چیزوں کو ملا کے ہم اس سے ماحول مراد لیتے ہیں۔ پاکستان اس لحاظ سے کافی خوش قسمت ملک ہے کہ ہمیں ہر طرح کا ماحول میسر ہے۔ ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، ہمارے پاس میدان بھی ہیں، ہمارے پاس پانی کے چشمے بھی ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کے درخت بھی موجود ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ماحول کو قائم برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کے ذرائع موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماحول کی آلودگی اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہے۔ ماحول کی آلودگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں جو غیر ضروری عناصر شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں انسانی عمل و دخل کی وجہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ماحول میں آلودگی کے ذمہ دار چند ایک عوامل، جن میں آج کل کی انڈسٹری شامل ہے، آج کل کی سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیاں شامل ہیں، ہمارے زندگی کے مختلف طور طریقے جس میں ایئر کنڈیشنر کا استعمال، اور اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو بہت سے مصنوعی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، یہ سب مل کے ماحول کی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ ان ماحول کی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک کمپین چلی ہوئی ہے، جس میں پاکستان میں بھی بہت سے ایسے ادارے، مثلا ہمارا کام سکردو سے لے کے دریائے سندھ کے آخری کنارے تک پھیلا ہوا ہے، جس میں ہم مختلف طریقوں سے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو کس طریقے سے آلودگی سے پاک رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے کام کا ایک جو بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ماحول میں استعمال ہونے والی زہریلی ادویات کو ختم کیا جائے اور ان کی جگہ پہ متبادل طریقے استعمال کیے جائیں۔ جس وقت ہم ماحول میں آلودگی کو پاک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس وقت پاکستان میں بہت سی دوسری NGOز اور بذات خود گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے۔ منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر اور اس طرح کے دوسرے ادارے اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں ماحول میں جو آلودگی پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ قدرتی ماحول میں عالمی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ پاکستانی ماحول کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے پاس مختلف شہروں کے جہاں ماحول کی پہلے صورتحال تھی، اب وہاں کافی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، اور اس تبدیلی کی جو ذمہ دار چیزیں ہیں ان میں سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیاں اور دوسرا ہمارا مصنوعی طرز زندگی اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مثلاً اگر آپ لاہور، کراچی، فیصل آباد کے اوپر نظر ڈالیں تو یہاں پہ ماحول میں کافی حد تک آلودگی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور اس آلودگی کی جو ذمہ دار عناصر ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسری NGO اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم عوام میں بھی اس طرح کی آگاہی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور ہم ماحول کو کافی حد تک بہتر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ جہاں تک ہم ماحول میں عالمی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں گرین ہاؤس گیسز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور یہ گرین ہاؤس گیسز جو ہمارے فضا کے گرد ایک اوزون کی لیئر ہے اس کو تباہ کر رہی ہے، اور اس میں اس گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے اوزون کی لیئر میں خول پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ جس سے آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں جو گلیشیئر ہیں وہ کافی تیزی سے پگھل رہے ہیں، اس سے مستقبل قریب میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے آندھی، طوفان اور اس طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جدید دور میں زلزلوں کی تعداد میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر
جو موجودہ معدنیات ہیں ہم ان کو بڑی تیزی سے نکال رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی گاڑیاں چل رہی ہیں اور اس میں جتنا پیٹرول استعمال ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں ہماری زمین سے نکل رہی ہیں اور زمین میں ایک خلا پیدا ہو رہا ہے. اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے زمین میں ظاہر ہے مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور اس سے بھی ہمارا قدرتی ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایز اے قوم متحد ہو کے ایک بڑے پیمانے پہ اویئرنیس ریز کریں, لوگوں میں آگاہی پیدا کریں تاکہ اس تیزی سے ماحول میں جو نیگیٹو تبدیلی آ رہی ہے ہم اس تبدیلی کو روک سکیں. درختوں کی تعداد میں اضافہ کریں, پانی کے ہمارے ذخائر جو موجود ہیں ان کو ہم کنزرو کریں, ہماری وائلڈ لائف جس تیزی سے ختم ہو رہی ہے اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کریں, اور این جی اوز اور گورنمنٹ کو مل کے اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس نیگیٹو ماحولیاتی تبدیلی کو روک سکیں اور ماحول میں ایک پازیٹیو پہلو کو اجاگر کر کے ہم دوبارہ سے ایک ہنستی بستی زندگی کی طرف ہم ماحول کو لا سکیں. اچھا ناظرین, دوسرا اس میں یہ ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یا ماحول میں زیادہ آلودگی کی وجہ سے انسانی صحت پر بھی بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں. مثلاً نئی قسم کی بیماریاں اب انسانوں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. پہلے چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی تھیں اس کا علاج بھی بہت آسان تھا, اور اب جس تیزی سے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں ان کا علاج بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ اور این جی اوز کے علاوہ ہماری اپنی عوام کی بھی لوگوں کے اوپر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کو نیگیٹو ماحولیاتی تبدیلی کو روکیں اور اس میں پازیٹیو عناصر کو سامنے لائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج کل ہم میں سے عام آدمی جو پلاسٹک کے شاپنگ بیگ ہیں اس کے اوپر کم توجہ دیتا ہے. اگر آپ پکنک سپاٹس پہ جائیں, دریا کے کناروں پہ جائیں, پہاڑوں کے اوپر سیر کرنے کے لیے جائیں, اس طرح کی جگہوں پہ پارکوں میں جائیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاسٹک کے بیگز اور پلاسٹک کی بنی ہوئی مختلف چیزیں عام بکھری ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے انسانی صحت پہ بہت برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. یہی پلاسٹک کے ٹکڑے ہماری زمینوں میں پھیلتے ہیں, وہاں پہ پیداوار پہ اثر ہوتا ہے. یہی پلاسٹک کے ٹکڑے پانی کے ذرائع میں شامل ہوتے ہیں, وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہی پلاسٹک کے ٹکڑے اور پلاسٹک کی اشیاء ہمارے سیوریج کے سسٹم میں جا کے بہت سے مسائل پیدا کرتی ہیں. پانی بلاک ہو جاتا ہے اور پائپ پھٹ جاتے ہیں اور اس وجہ سے سیوریج کا پانی جو ہے وہ صاف پانی میں شامل ہو کے شہریوں کی صحت کے اوپر بہت برے اثرات پیدا کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں صرف گورنمنٹ اور غیر سرکاری اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے اوپر عام آدمی کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کرے. اگر ہم آج سے اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم پکنک منانے جائیں, پارک میں جائیں, پہاڑوں کے اوپر سیر کرنے جائیں, دریاؤں کے اوپر سیر کرنے کے لیے جائیں, اور جہاں کہیں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں شاپنگ بیگ اور پلاسٹک کے اس طرح کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تو ہم اسے اکٹھا کر کے ڈسپوز کریں یا پراپر طریقے سے انہیں ضائع کریں. اگر ہم اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے.